بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میڈیا کے اوپر ایک ایسا گروپ چھایا ہوا ہے جو یہ بات باور کرانے میں دن رات مصروف ہے کہ جیسے بیڑے غرق ہو گئے ہیں اور پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہونے والا ہے ٹرمپ کی شکل کے اندر، اور پاکستان کی معیشت کی بحالی کی جو داستان ہے وہ ایک ناقص داستان ہے اور اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں۔ وہ عین اس وقت پاکستان کے اندر تمام عالمی مالیاتی اداروں کے نمائندوں کا ایک اجتماع ہونا اور اس اجتماع کے اندر ان کا پاکستان کی معیشت کے اوپر ترقی کا اظہار کرنا ایک بہت بڑی خبر ہے، ہونی چاہیے۔ پاکستان کے محب وطن میڈیا کو یا پاکستان کے میڈیا کو یہ خبر نشر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن سرکاری میڈیا سمیت یہ کسی میڈیا کے اندر جگہ نہیں پا سکتی یہ خبر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس سے بری خبر کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی ان تمام معاشی بہتریوں کا مذاق اڑایا جائے اور جیسے کوئی پاکستان کا دشمن کر سکتا ہے ویسے کیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ بھاری پتھر ہم اٹھائیں، 24 گھنٹے ہم نے انتظار کیا۔ یہ ایک ہے جی این جی او ہے، وہ اس کے ہیڈ ہیں، ہمارے پروگراموں میں اکثر آتے رہتے ہیں، میرے ذہن میں نام آ جاتا ہے ان کا۔ وہ ان کی این جی او ہے جی، اور اس کا نام ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ SDPI۔ اس نے ایک کانفرنس کی ہے اور یہ کانفرنس تھی کہ معاشی بحالی اور چیلنجنگ ٹائم، مشکل وقت اور معاشی بحالی کو اس طرح کا اردو ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ 27ویں پائیدار ترقی کانفرنس تھی اور دوسری پائیدار ترقی کی نمائش تھی، اور یہ SDPI نے ارینجمنٹ کی تھی۔ اس کے اندر IMF کی پاکستان میں نمائندہ ایستر پیریز روئز، ٹھیک ہے، میں سپیلنگ دیکھ کے پڑھ لیں پائیں تو تلفظ کا کوئی پتہ نہیں، وہ مہمان خصوصی تھی، ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہم IMF کے پروگرام کے تحت چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے شبھ باتیں کی ہیں پاکستان کے بارے میں۔ تو موصوفہ نے فرمایا ہے کہ جو پاکستان نے پیکج حاصل کیا ہے اس کے تحت جو ریفارمز کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ جو ہے وہ بہت ہی مناسب طریقے سے اور ہمارے دیے گئے ٹارگٹ اور شیڈول کے عین مطابق آگے بڑھ رہا ہے، یہ موصوفہ نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کا ایک دستور ہے، رواج ہے یا طریقہ کار ہے کہ یہ اٹھتی ہے اور 4 یا 5% کا لیول ٹچ کرتی ہے، اس کے بعد بلاسٹ کر جاتی ہے، کیونکہ معیشت جو نئی ویلتھ جنریٹ کر رہی ہے، یہ جو نئی دولت بنا رہی ہے، اس دولت کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اس معاشرے کے پاس کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ انویسٹ کر سکے۔ عام آدمی آج بھی پیسے آ گئے نہیں تھے، سونا لے لو، پلاٹ لے لو، ٹھیک ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر گھر بنانا ایک عام آدمی کے لیے ایک جسے کہنا چاہیے ناممکن سا خواب ہو چکا ہے۔ اس نے اس کی وجہ بتائی کہ پاکستان میں ہونے والی ترقی کو لوگ اون نہیں کرتے۔ جب آپ اون نہیں کرتے تو اس ترقی کے نتیجے میں ملنے والی خوشحالی کو دوبارہ اس سوسائٹی کے اندر انویسٹ نہیں کرتے، تو یا تو یہاں پہ ہونے والی ترقی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خوشحالی یا دولت فوری طور پہ جہاز پہ بیٹھتی ہے، دبئی لینڈ کر جاتی ہے، ہانگ کانگ چلی جاتی ہے، لندن چلی جاتی ہے، امریکہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہاں کے لوگ جو ہیں ایک نیم خوشحالی یا نیم معاشرتی زندگی کے اندر زندہ ہیں اور ان کی عمریں اس بنیاد کے اوپر کم ہیں، ان کی صحتیں خراب رہتی ہیں، اور معاشرے کے اندر جو ہے پولوشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ دنیا اپنی پولوشن جو ہے افغانیوں سے لے کے انڈینز تک ساری ہمارے یہاں ڈال رہی ہے، بھلے وہ ہوائی پولوشن ہو اور بھلے وہ زمینی پولوشن ہو۔ انہوں نے کہا جی 1 سال کے اندر جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کی معیشت کا،
اور انفلیشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوا ہے، اور انفلیشن کے اندر ڈرامائی کمی واقع ہوئی، اور پاکستان نے اپنا 20 سال میں پہلا سرپلس جو ہے جاری کھاتوں کا جو خسارہ تھا وہ ختم کر کے اسے منافعوں میں لے کے آیا ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے غیر ملکی قرضے کی ادائیگی جو ہے وہ کرنے کے اندر بڑے ہی آرام سے ادائیگی کر رہا ہے۔ یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کا جو اس وقت معیشت کی سمت ہے اس پر اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور جو کہ پائیدار ترقی کے لیے اور آئندہ جو 5 یا 6% پہ جانے سے معیشت بلاسٹ کر جاتی ہے، اور فوری طور پہ پھر جیسے ہی معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پاکستان کو نجات مل گئی ہے۔ آئی ایم ایف کی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اور بھی بہت سی اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ہم نے ٹارگٹ اور منازل طے کی تھی، موجودہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ملی ہے پاکستان کو، اس کے حوالے سے پاکستان ٹارگٹ کے عین مطابق جا رہا ہے، ٹیکس صحیح اکٹھے ہو رہے ہیں، مزید سیکٹر جن کے اوپر کم ٹیکس تھے ان کے اوپر مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور جو بلیک اکانومی ہے اس کو آپ لے کے آ رہے ہیں، اس کے اندر جو اگر آپریشنل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو نتیجے کے طور کے اوپر پاکستان کا جی ڈی پی کا سائز بھی بڑھے گا اور گروتھ کا لیول۔ اس نے ترمیم کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے، جس کے تحت وسائل جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچنے کے زیادہ امکانات پیدا ہوئے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر جو ہیں نیجی بن حسینی مجھے پڑھا جا رہا ہے پر یہ ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ہے جی پاکستان کے اندر، اور آئی ایم ایف کی ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹو، وہ تو میں نے آپ کو ڈاکٹر روئز کا بتا ہی دیا ہے۔ ہاں، دونوں نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف شعبوں میں پائیدار ترقی کے لیے موجودہ سمت بڑی درست لگتی ہے۔ آئی ایم ایف کی کنٹری ہیڈ نے پھر آ گئی ہونی ہے، پھر مائک تے آ گئی ہونی ہے، نے کہا جناب پاکستان کی اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپروو کر گئے ہیں۔ پاکستان کے پچھلے پروگرام کی نسبت اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہتر اکنامک سچویشن میں ہے، افراط زر 38% سے گر کے 7% پہ آ گئی ہے، اور ڈاکٹر نجیب بن حسین نے کہا کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ پاکستان کو قرضہ دینے سے انکاری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ الزام تھا نا کہ ورلڈ بینک ہمارا ہر پروجیکٹ اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے، تو اس نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے یہ نہیں کر رہے تھے کہ اور ملک کو وہی بوم اینڈ بسٹ کے جناب جیسے ہی وہ 5-6% گروتھ کرتا ہے اس کے بعد بسٹ کر جاتی ہے پاکستان کی معیشت، مزید پیسے اس کے ساتھ اندر ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا میرے لیے پاکستان کی حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اسکوئر ون کے اوپر واپس چلا جاتا ہے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے، اور مجھے کوئی اس حوالے سے کہنے کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ صحیح ٹریک کے اوپر ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ بھی خاتون ہی ہے، یا میرا خیال مرد ہونا ہے، نال مسٹر یا مسز سے لکھیا نہیں ہے۔ ورلڈ بینک کا پاکستان میں مقیم نمائندہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت صحیح سمت کے اندر جا رہی ہے۔ اس وقت انرجی اور مالیاتی شعبے کے اندر جو اصلاحات آنی چاہیے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور ریکوری جو ہے نا اگر وہ اسی طرح رہی تو پاکستان بہت جلدی ان مسائل سے نکل جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جی ڈاکٹر سیمول رزق صاحب ہیں، اور یہ جناب ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹو ہیں یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے پاکستان کے اندر، اور انہوں نے بھی جناب پاکستان کو جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ خوش قسمت ترین ملک قرار دیا کہ جب کہ دوسری جگہوں کے اوپر معیشت کے بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹر ہو رہے تھے، پاکستان اس سے محفوظ رہا، اور پاکستان کے جو اکانومی مینج کرنے والے تھے انہوں نے اس کو صحیح طرح سے مینج کیا۔
چلے بہرحال جی، اس کے بعد یہ سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر سیمول رزق صاحب بھی بولے ہیں اس کے موقع کے اوپر. پھر پروفیسر ڈاکٹر شنتیانند دیوارجان فرام جارج ٹاؤن یونیورسٹی امریکہ سے، میرا خیال ہے یہ انہوں نے ورچولی اسکائپ کے ذریعے کیا ہے. اس کے بعد جناب مزید اللہ آپ کا بھلا کرے، سری لنکا کا بھی کوئی ایکسپیریمنٹ شیئر ہوا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر دشانی سری لنکا میں IMF کی کنٹری مینیجر ہیں جی. پھر ڈاکٹر شانتا، یہ ڈاکٹر شانتا صاحب پتہ نہیں کون ہے. ہاں جی، ہاں یہ بنگلہ دیش سے تشریف لائی تھی جی، اور سری لنکا کے اور بنگلہ دیش کے تجربات شیئر کیے. دونوں جگہ پہ اکنامک ڈیزاسٹر ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر شانتا نے وہاں پہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بھی نظر ڈالی ہے. تو یہ جی ایک ڈاکٹر ویرا کون جو ہیں جی، یہ سری لنکا سے تشریف لائی تھیں. یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اکٹھے ہو کے پاکستان کی معیشت کے لیے گڈی کیا ہے، تالیاں بجائی ہیں، اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے، SDPI ایک NGO ہے، اور NGO جو ہے وہ اگر اس طرح کا سیمینار کرواتی ہے، عام جرنلسٹ اس سے اوائڈ کرتا ہے اس کو کور کرنے میں کہ یار یہ انہوں نے تو پیسے پکڑنے ہیں اس کے، تو ہم کس شوق کے اندر جا کے ان کے ہاتھ کا انسٹرومنٹ بنے، یا اپنی خبر بنا کے بھیج دیں گے تو ہم چھاپ دیں گے. تو لیکن ہم جا کے وہاں پہ پورے دن کی کاروائی ہے بھائی، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سننا، پھر اس کو صحیح صحت کے ساتھ لکھنا. یہ جس نے خبر لکھی ہے اس کے پاس تو یقیناً میرا خیال ہے یا تو ریکارڈنگ آئی ہوگی یا نوٹس جو لکھ کے لائے ہوں گے، ٹاکنگ پوائنٹس وہ اس کو مل گئے ہوں گے، انہوں نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہوگا. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میرے ملک کے بارے میں کوئی اچھی بات دنیا کے کسی کونے میں ہو. مجھے یہ صحافت سکھائی گئی تو میں نے وہ خبر ڈھونڈ کے اپنے ملک کے اندر دینی ہے. یہ پاکستان کے دارالحکومت کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے پاکستان کی معاشی پالیسیوں کی نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ اسے بنگلہ دیش اور سری لنکا میں دہرانے کی بھی بات کی ہے. لیکن یہ خبر جو ہے یہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اندر پہلی 3 یا 5 خبروں میں شامل ہونی چاہیے تھی. اس خبر کا کہیں ذکر ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ خبر کا کہیں شمار ہی نہیں ہے یار. تو میں نے کہا اگر کوئی شمار نہیں کرتا ہم تو کریں گے نا، جہاں پہ موقع ملے گا کریں گے، ریڈیو پہ کریں گے، TV پہ کریں گے، اور آپ کے سامنے تو کر ہی دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.